ہو میاں عصمت اللہ ہو میاں فیضان شاہ جی شیر اہل سنت حضور خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سید انتظامیہ میاں صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير. محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے درود شریف پڑھنے کو کہا تو ہو گئی بات اور اسی وقت چائے کی انٹری ہوئی. تو سامنے بیٹھے تھے وہ یہ دیکھنے لگے کہ بھائی اسٹیج والے کی چائے آ رہی ہے. اچھا جو اسٹیج والے تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ یار ہیں تو بہت ٹف ہے اس میں چھ. تو حساب لگانے لگے کہ پتہ نہیں کس کا نمبر آئے گا کس کا نہیں آئے گا. اس چکر میں سب درود شریف پڑھنا بھول گئے. اسٹیج والے بھی اور کرسی والے بھی. تو چائے نکالو گے نکالا یار. اور میں بتا دوں کس کس کو دینی ہے. ایک تو سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی عتیق احمد صاحب قدیری کو دو. اس کے بعد حضرت سید اختیار میاں قبلہ کو دو. حضرت شامی میاں کو دو. مولانا شاہد مداری صاحب کو دو. کتنا ہوگا 1 2 3 4 5ویں حضرت محسن میاں صاحب کو دو اور چھٹی میرے لیے بٹا کے رکھو. اور اب ذرا تڑپ کر درود پاک پڑھیں یہاں سے وہاں تک سب. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ پیلی بھی شریف. بولنا نہیں بیٹا. سو جا سو جا مت سو جا. ایک بہت ذمہ دار علمی اور روحانی ہمارا مرکز ہے. سبحان اللہ بھی نہیں کہوں. سب کہیں آدم آدم سبحان اللہ اور تو اب کر کہو سبحان اللہ. جو دربار سیدنا حضور اللہ میاں کو اپنا علمی روحانی مرکز نہ مانتا ہو وہ سبحان اللہ نہ کہے. لیکن جو مانتا ہے وہ تڑپ کر کہے سبحان اللہ. اور اس دربار
دربار کے اسٹیج سے ہمیشہ وہ کہا گیا اور وہ بیان کیا گیا کہ جس پر تمام اہل سنت کا اتفاق رہا ہے، اجماع رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب اس سے پہلے کہ کل کو کوئی فتوی بازی کرے، کوئی بلا وجہ کی انگلی کرے، جسے ہم اگر اچھی زبان میں کہہ لیں تو انگلی کی نمائی کرے، بات وہی ہے۔ میں اپنے سلسلے کا ایک موقف بیان کر دینا چاہتا ہوں، بے شک اور حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک نعتیہ کلام کا مطلب پڑھتا ہوں، آپ کو موقف پتہ چل جائے گا اور میں کس بات کا خلاصہ کر رہا ہوں اور صفائی کر رہا ہوں وہ بھی پتہ چل جائے گا، تاکہ کل کو ہمارے اوپر کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ان کے اسٹیج سے رافضیوں کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ ہمارے لیے صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دربار اللہ میاں اپنے وقت کے سب سے بڑے جرگے سے لڑ گیا، مگر مخالف میں ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے سامنے سینہ سپر ہو جائے، ہمارے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہت سچی پکی نپی تلی بات کہنے کے عادی ہیں۔ موقف سنیں، اہل سنت کا موقف، حنفیت کا موقف، قدیریت کا موقف، اس اسٹیج کا موقف۔ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک مطلب میں فرماتے ہیں کہ لحد میں دوست آتے ہیں نہ رشتے دار آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موقف سن لیں ہمارا، موقف سن لیں۔ حضور مجدد مراد آبادی نے تقریباً 30 سال پہلے یہ موقف تحریر فرما دیا ہے کہ لحد میں دوست آتے ہیں نہ رشتے دار آتے ہیں، وہاں آتا ہے در کوئی میرے سرکار آتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ زندہ باد۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، قبر میں منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، شیطان آئے گا بہکانے کے لیے، اور آمنہ کے لال آئیں گے اپنے گناہگار امتیوں کی مشکل کشائی فرمانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو لحد میں دوست آتے ہیں نہ رشتے دار آتے ہیں، زندہ باد۔ وہاں آتا ہے گر کوئی میرے سرکار آتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس موقف کو یاد رکھیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں جو دامن کرم ہے وہ آل رسول کا ہے۔ یہ یہاں سے یہ گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد آل رسول کا گنبد ہے، یہ گنبد کربلا والوں کے شہزادے کا گنبد ہے، یہ گنبد اس کا گنبد ہے کہ جس کی رگوں میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، ہم گھر والے ہیں،
دیجیے. زندہ باد زندہ باد. ہمارا رشتہ گھر والوں سے بھی ہے اور در والوں سے بھی ہے. اس لیے کہ گھر والوں کی عظمتیں مسلم، لیکن گھر والوں کی عظمتوں کو جن زبانوں نے بیان فرمایا ہے وہ زبانیں در والوں کی ہیں. واہ واہ واہ، بے شک زندہ اللہ باد. اکبر. ارے ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے، ہمیں یہ تو سنایا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے چہیتے سیدنا امیر المومنین سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تم سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ میں کہنے والے مانوں گا. مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. یہ قصیدہ کس کا ہے؟ گھر والے کا. یہ فضیلت کس کی ہے؟ گھر والے کی. یہ شان کس کی ہے؟ گھر والے کی. یہ عظمتیں کس کی ہیں؟ گھر والے کی. لیکن سنی مسلمانوں اتنا تو سمجھ لو کہ جب تک در والے کو نہیں مانو گے گھر والے کی عظمتوں کی تصدیق کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ بات کسی گھر والے نے بیان نہیں فرمائی، یہ بات بیان فرمائی ہے تو سیدنا امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر گھر والے کو چھوڑ دیا تو گھر والے کی عظمتیں بیان کرنے والا لاؤ گے کہاں سے؟ اس لیے گھر والوں کو ماننا ہے تو راستہ در والوں سے ہے. اس راستے کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کا سبق عطا فرمایا ہے تو دوسری جانب اصحابی النجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم کا درد بھی عطا فرمایا. واہ واہ واہ، بے شک. کسی ایک کو چھوڑ کر کام نہیں چلے گا. یہ ایمان کی اگر گاڑی چلے گی تو دونوں پہیوں پر چلے گی. ایک پہیا بھی نکل گیا لوٹ ہو جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے اہل بیت سے محبت کا بھی سلیقہ عطا فرمایا اور اپنے وفاداروں اپنے اصحاب سے پیار کرنے کا قرینہ بھی عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم ظاہر سے پردہ فرمایا تو سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین ماننے والا نہیں، صدیق اکبر کو امیر المومنین منوانے والا سرکار مولا علی کی ذات ہے. آپ کہتے ماننے والا نہیں، منوانے والا. اس لیے کہ جس کمیٹی نے حضور صدیق اکبر کو امیر المومنین بنانے کا اعلان کیا اس کمیٹی کے رکن تھے سرکار مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی. تو ہم یہ آج نیا فارمولہ چلا ہے، تھا تو بہت پرانا. یہ فارمولہ نیا نہیں ہے بہت پرانا. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا یہ معاملہ طول پکڑ گیا.
یہ فتنہ طول پکڑ گیا کہ حضرات اہل بیت کرام کے نام پر مسلمانوں کو صحابہ کرام سے متنفر کر دو. یہ سازش کی گئی ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے الگ کر دو, حضرات صحابہ کرام کی اہمیت کو ختم کر دو. سنیے مسلمانوں, الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے حضرات نے ہمیشہ اپنی محفلوں میں جہاں اپنے جد کریم سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے, وہیں اصحاب ثلاثہ کا بھی مکمل ذکر فرمایا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقاریر, ان کے واعظ آپ سن لیں, آڈیو میں موجود ہیں. حضور سراج عالم دعوت برکاتوں میں قدسیہ کا مواعظ حسنہ آپ سماعت فرمائیں. آپ کو اہل بیت کرام کی عظمتیں بھی سننے کو ملیں گی, آپ کو صحابہ کرام کی عظمتیں بھی سننے کو ملیں گی. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں, ہم نہ خارجی ہیں, ہم اہل سنت ہیں. بے شک, سبحان اللہ. ہم اہل سنت ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے, آج کل بڑا عجیب سلسلہ چل پڑا ہے. گوشت موجود بھی تو بہت دیر ہو گئے دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتے. سن میں کیا کر رہا ہوں, سن, بعد میں سنوں گا تو اس طرح نے کیا بیان کیا تھا. بڑا عجیب معاملہ. کوئی اگر علی علی کرنے لگے زیادہ, بولا رافضی ہو گیا, کھٹمل ہو گیا, کھٹمل. کیوں؟ بولے علی علی زیادہ کرتا ہے. اچھا, اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دیا, بولے خارجی ہو گیا, ناسبی تو ہو ہی گیا. اچھا, تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ کوئی امیر معاویہ کا نام, ابو سفیان کا نام عظمت سے لے لے, عزت کے ساتھ لے لے, تو ناسبی ہو جائے گا, وہ خارجی ہو جائے گا. ارے اٹھا کر دیکھو تاریخ بغداد. میں عام طور پر تاریخوں سے روایت بیان نہیں کرتا ہوں, میری اپنی عادت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہی بہت ہے. سبحان اللہ. لیکن وہی ہے کہ جیسے کو تیسا, لوہے لوہے سے کٹے گا. تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ, ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے گا, ان کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگائے جائیں گے, ان پر تہمتیں لگائی جائیں گی. اے میرے صحابہ, میرا پیغام پہنچا دینا کہ جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے, نہ ان سے سلام کرنا, نہ ان کو کلام کرنا, نہ ان سے شادیاں کرنا, اور نہ ان کے جنازوں میں شرکت کرنا. واہ واہ, بے شک بے شک. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. ارے صرف یہ نہیں ہے کہ جو اہل بیت کرام کی شان میں گستاخیاں کرے گا, یا تو حیدی بچہ یا حرامی ہے یا منافق ہے. ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دے کر کہ جو میرے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا, یا تو منافق ہوگا, یا حیدی بچہ ہوگا, یا پھر حرامی ہوگا, ولد الزنا ہوگا. اور دوسری طرف یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا, اے مسلمانوں, اے قیامت تک میرے نام لینے والوں, تم پر لازم ہے کہ میرے صحابہ کی توہین کرنے والوں سے نہ سلام کرنا, نہ کلام کرنا,
واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام نے ہمیں یہ دونوں درس عطا فرمائے کہ میرے گھر والوں سے بھی محبت کرنا، میرے در والوں سے بھی محبت۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، پیر طریقت حضرت علامہ سید اختیار میاں قبلہ جعفری مداری مدد اللہ العلی، سجادہ نشین، آستان عالیہ، مداریہ مدنگور شریف والوں کا برود ہے۔ ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ ہم مولائی ہیں، ہم تڑپ کر کہو ہم، ایسے نہیں اور تڑپ کر کہو ہم مولائی ہیں، مولائی ہیں۔ لیکن مولائی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی صحابی کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، کسی صحابی کو گالیاں دی جائیں، یہ مولائی ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں پر مولا علی نے گالی دی ہوتی تو ہم بھی گالیاں دے کر مولائی ہو جاتے۔ اگر کہیں پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو گالی دی ہوتی، وہ اگر ایک دے کے گئے ہوتے، ہم 50 دے کر پکے والے مولائی ہوتے۔ ارے امام حسن سے بھی پکے والے ہو جاتے۔ امام حسن آپ نے تو ایک دی تھی، ہم 50 دے کے آئے، اتنے پکے ہیں۔ سرکار امام حسین شہید کربلا علیہ السلام نے اگر کسی صحابی کو گالی دی ہوتی تو ہم نے صحابی کو گالی دے کر کہتے کہ ہم بڑے پکے حسینی ہیں، مگر ظلم ہوا کس پر؟ مولا علی پر۔ ظلم ہوا کس پر؟ امام حسن پر۔ ظلم ہوا کس پر؟ امام حسین پر۔ مگر سرکار امام حسین نے کبھی کسی صحابی کو گالی نہیں دی۔ ارے تاریخ میں ایک روایت ایسی اٹھا کر دکھا دو کہ حضرات اہل بیت کرام میں سے کسی نے کسی صحابی کو گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو، ہرگز نہیں۔ بلکہ ہمیں تو حسنین کریمین نے یہ سبق دیا ہے کہ صحابی کیسا بھی ہے عظمتوں والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز بہت سارے مغرب بیان کرتے ہیں کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی نماز روزے سے نہیں بنتا، صحابی پیارے نبی کو حالت ایمان میں دیکھنے سے بنتا، اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ تو کسی کے عمل کا حساب کرنا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس سے اس کی صحابیت ظاہر نہیں ہوگی۔ سرکار مولا علی، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین علیہ السلام، آپ نے کوئی ہمیں درس نہیں دیا ہے کہ ہم کسی صحابی کو گالی دیں۔ اس لیے جو اپنے آپ کو مولائی کہے اور پھر کسی صحابی کو گالی دے، پکا جھوٹا، پکا کمینہ ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کسی بھی اہل بیت کے فرد نے کسی صحابی کو گالی دینے کی لائن نہیں دی ہے۔ تو مولائی ہیں ہم مولائی، لیکن مولائی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صحابی کو گالی دی جائے۔ ارے مولائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سرکار مولا علی کی زندگی میں رچانے بسانے کی کوشش کرو۔ یہ ہے مولائی ہونے کا مطلب کہ اپنا توڑا ہوا نوالا بھی اگر فقیر آ جائے تو اس کو دے دو، یہ ہے مولائیت۔ اور یہاں پر دوسروں کے نوالے چھین چھین کے پکے مولائی بنے پھر رہے ہیں، دوسروں کا مکان ہڑپ کر، دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر پکے مولائی بنے پھر رہے ہیں۔ ارے مولائی بننا ہے تو صحابہ کرام کو گالیاں دے کر کوئی مولائی نہیں بن سکتا۔ ہاں مولا علی کی سیرت پاک کو اپنا کر مولائی ضرور ہو سکتا۔ ہم جس دربار میں اس وقت آئے ہوئے ہیں، جس کے ہوش میں آئے ہوئے ہیں، ارے ان سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ جو خون سے بھی مولائی،
سے بھی مولائی اور جو صورت سے بھی مولائی، جن میں مولائیت کا ہر جلوہ موجود، جن میں مولائیت کا ہر رنگ موجود، مگر یہ دربار ہمیں یہی درس دیتا ہے، ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم حضرات اہل بیت کرام سے بھی محبت کریں، حضرات صحابہ کرام سے بھی محبت کریں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آج دربار عرس سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کے اس اجلاس میں، اس کانفرنس میں جو ایک اہم پروگرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکز اہل سنت الجامعۃ القدیریہ دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ سے فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ کی دستار بندی۔ اس وقت الجامعۃ القدیریہ کے شیخ الحدیث سے تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، پیکر علم و عمل حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب اشرفی قدیری خلیفہ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت اسٹیج پر اسی مرکز اہل سنت الجامعۃ القدیریہ دربار الہمیہ کے سابق صدر المدرسین کی جلوہ فروز ہیں مفکر ملت حضرت علامہ حافظ قاری مفتی عقیق احمد صاحب قدیری مدد اللہ علیہ، اور برادر گرامی عزیزی علامہ الحاج نور میاں قدیری بھی موجود ہیں، عزیزی مولانا حافظ دانش میاں صاحب قدیری بھی موجود ہیں، بہت سارے حضرات موجود ہیں۔ اب سب کے نام لوں گا تو ایک دستار بندی تو یہی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا دستار بندی سے پہلے کہ ہماری محفل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ عالیہ قدیریہ کی ایک اہم ترین شخصیت، ایک بہت بزرگ شخصیت، ولی کامل حضرت مولانا محمد شیر میاں ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اکبر خلف اکبر یہاں جلوہ افروز ہیں، حضرت مولانا صوفی محسن میاں صاحب قدیری مدد اللہ علیہ سجادہ نشین آفتان عالیہ شیریہ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ ان کے صاحبزادے عزیزی حافظ محمد شعیب قدیری ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا اور کتنے دن میں کیا ہے؟ 14 سال میں۔ اب آپ خود تو جاؤ، مجھے اپنی کہنے دو، سارا مطلب معاملہ خراب کر دیا، اپنے نقصان کرا ہے میرا گناہ۔ کھولی تھی کچھ تھی، انہوں نے 14 مہینے میں کیا ہے، آپ اپنا نقصان کیا ہے۔ اس بچے نے صرف 14 مہینے میں حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، مطلب 100 روپے مانگ رہی ہوں سب سے، پیچھے جو کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں بھائی، مجھے بولنے دو خالی۔ تو 14 مہینے میں انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بچے کی بھی سلیقہ مندی ہے، بچے کو بہترین تربیت ملی ہے، یہ اس کا اثر ہے، بہترین گھر کا ماحول ملا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اگر وہ بچہ بہت شاندار ہے تو ہمارا پڑھانے والا بھی بہت شاندار ہے۔ ماشاءاللہ شہزادہ حضرت شیخ الحفاظ حضرت حافظ قاری محمد ظفر صاحب قدیری یہاں رونق افروز ہیں، جو مدرس درجہ حفظ ہیں الجامعۃ القدیریہ میں، آپ نے 14 مہینے میں مکمل کرایا۔ تو اب جتنی زور سے آپ کے بچے کے لیے سبحان اللہ تھا، اتنی زور سے ہمارے حافظ صاحب کے لیے بھی سبحان اللہ تھا۔ اب وہ لفافہ والی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ الجامعۃ القدیریہ دربار حضور اللہ میاں کی تعلیم و تربیت کس معیار کی ہے کہ ہمارے یہاں 14 مہینے میں ناک پہنچی نہیں آتی بچوں کو، یوں کرتے ہوئے آ جائیں یوں کرتے ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمارے دارالعلوم میں 14 مہینے میں ناک پہنچنا نہیں، قرآن کریم حفظ کرا دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیں۔ یہ میں آپ سے گزارش نہیں کروں گا بلکہ میں آپ کو ایک راستہ دکھاؤں گا کہ اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ماشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں تو پکی ہے ہی۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا حسین موقع ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اور بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے الجامعۃ القدیریہ دربار اللہ میاں سے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں اپنی نظامت کا جادو چلانے والا شخص، یا شخص نہیں کہنا چاہیے، لگے گا بڈھا آدمی ہے، نوجوان کہ جو بہت ٹھنڈے سے ٹھنڈے جلسے کو بھی بہت جوان کر دیتا ہے اور بہت شعلہ بار انداز میں ان کی نظامت جانیوں پہ جانی جاتی ہے، عزیزی مولوی سید مستقیم قدیری، جن کی آپ علامت دیکھتے ہی ہیں، اور عزیزی شرافت حسین قدیری کے ساتھ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ ان کا دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، عالم دین ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عزیزی مولوی جاوید قدیری، یہ لکھیم پور کھیری سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی درس نظامی مکمل کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے عزیزی مولوی سید مستقیم میاں قدیری جو موضع جیت پور جیت پور پورن پور، تو آگے مستقیم میاں شروعات آپ سے کی جائے۔ ماشاءاللہ آپ آل رسول بھی ہیں، تو آپ سے شروعات کرنا سب سے اچھا ہے۔ تو ارے حضرت تشریف لائیں، حضرت سید اختیار میاں صاحب، حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب اور حضرت علامہ مفتی عتیق صاحب تشریف لائیے۔ بن جائے گا عزیزی مولوی محمد جاوید قدیری جو لکھیم پور کھیری سے تعلق رکھتے ہیں، کھیری بھی نہ پھیلاؤ۔ مولوی جاوید اختر قدیری اور درس نظامی کی تکمیل میں تیسرا نام ہے عزیزی مولوی آباد قدیری، شیش گڑھ بریلی۔ ماشاءاللہ آپ تو ویسے ہی آباد ہیں۔ یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی رکھے، برکتوں سے نام رکھے۔ جیسے اگر
آپ کہاں بیٹھے رہے ہیں؟ ہمیں ادھر کو آؤ اٹھ کے. کیا کر رہے ہو؟ اور اب حفاظ کا نمبر آتا ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں عزیزی حافظ محمد شعیب حسن قدیری جو حضرت محسن میاں صاحب قدیری کے صاحبزادے ہیں، ماشاءاللہ حافظ فیاض صاحب قدیری تشریف لائیں. ہمارے یہاں درجہ حفظ میں بہت قدیمی خدمات ہیں ان کی. اور حافظ رفعت اللہ صاحب قدیری، آپ دونوں حضرات تشریف لائیں یہاں. یہ ان حضرات کی محنتوں کا ثمرہ ہے. ارے اور ان کے بعد حافظ محمد محسن قدیری مسیلی فیصل پور فلم شریف. آگے آؤ آگے جی آپ حافظ فیاض صاحب قدیری، حافظ محمد ارمان قدیری موضع دلیل گنج. اپنا تو دلیلوں سے بات کرتے ہیں. دادا بھی دلیل گنج والے دلیل میں ہے. حافظ محمد طالب قدیری، یہ تو ہے حافظ گنج سے، ضلع باندھ بریلی. ہمارے علماء چل رہے ہیں بٹھا دیا. ادھر آؤ ادھر بیٹھو آ کے. حافظ شہروز قدیری حافظ گنج بریلی. حافظ غلام وارث